السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا پچھلا ہفتہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے لیے کتنا، جسے یہ کہہ لیں، بھرپور ہفتہ گیا ہے ایونٹ وائز، اور اللہ سے توبہ کر کے نعوذ باللہ اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے۔ آپ میرے پچھلے ویلاگ کو دیکھ لیجئے گا، جو باتیں میں نے پاکستان کے حوالے سے کہی تھی ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے گا۔ کیا میں نے حکومت کے لیے کہا تھا، کیا عدلیہ کے لیے کہا تھا، کیا عوام کے لیے کہا تھا، اور میں نے کوئی، ظاہر ہے میرا جو انالیسز ہوتا ہے وہ تو اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی ہوتا ہے، حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی، اسی کا کلی اختیار ہے۔ مگر میں بار بار کہہ رہا تھا جو آسمان پہ ایسٹرولوجیکل پوزیشن بن رہی ہے وہ اچھی نہیں بن رہی، اور ابھی یہ کنٹینیو ہے بڑے لمبے عرصے تک کے لیے، تو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ایک سے میں درخواست کروں گا، دیکھیں ایک چیز سب سے پہلے، وہ کون تھے، وہ کون ہیں جنہوں نے ہماری آرمی کی انسٹالیشن کو وہ کیا، انتہائی غلط، قابل مذمت، جس نے بھی کیا وہ گناہ گار ہے۔ دوم، عدلیہ، فوج، یہ ہمارے لیے دونوں قیمتی ادارے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اور میں نے ایک چیز کہی تھی جوڈیشری کے حوالے سے کہ انڈر اسٹیمیٹ مت کریے گا، سب کو میں نے کہا تھا۔ بہرحال نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کی کیا اہمیت ہوتی ہے، میں تو زیادہ سے زیادہ بول سکتا ہوں یا دعا مانگ سکتا ہوں، اور ظاہر ہے میرا ملک پاکستان ذرا سا بھی سفر کرتا ہے، کسی کی بھی جان جاتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، تو مجھے تو فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو جو مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا کروں گا، میرے رب میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کر اور ہر ایک کو اعلیٰ ظرف بنا، ہر ایک کے اندر برداشت کو، عدم برداشت کی کمی، جو میں نے کہا تھا نا مارس کی پوزیشن جو ہو رہی ہے اور پیچھے سے سیٹرن چل رہا ہے اور آگے راہو چنڈال یوگ بنا ہوا ہے، گرو چنڈال یوگ بنا ہوا ہے، اور ادر پلانٹس، راہو کیتو تو ہیں ہی بہت جسے کہہ لیں کہ یہ تو سسٹم کو ایک دم ایک پھیلاتا ہے، دوسرا ٹھڑک کر کے چاپ کرتا ہے۔ ہر پلانٹ کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، چاہے جوپیٹر ہو، چاہے سیٹرن ہو، چاہے مارس ہو، اور پھر سن کو گرہن لگا تھا۔ پاکستان کے حوالے سے جو باتیں میں نے ماضی میں عرض کی، سیاست کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پولیٹکس کے حوالے سے، وہ آپ آگے چل کے خود ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اور یہ بہت اس وقت حقیقتاً ایسٹرولوجیکل، میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ نہیں چلتا، گراؤنڈ پہ تو دیکھ کے یہ جو بیٹھے ہوئے سو کالڈ ایسٹرولوجر، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اور کوئی یونیورس آ رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اب یہ جو ہے ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے۔ بھائی یہ پیورلی ایسٹرولوجیکل انالیسس ہوتا ہے میرا ویدک ایسٹرولوجی کا۔ دوسری چیز جس پہ مجھے حقیقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا بہت خوشی ہوئی، اور وہ تھی جو میں نے کہا تھا کہ مودی جی کا برا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اس میں ہیلتھ، ان کی ریپوٹیشن، دونوں کو ڈینڈ پڑے گا۔ تو اب یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں، یہ میں نے پہلے، اور ابھی بھی یہ کنٹینیوٹی چلے گی۔ کرناٹکا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بی جے پی کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے اور کانگریس جیتی، لبرل لوگ جیتے، مجھے اس پہ بہت خوشی، آئی ایم ویری ہیپی۔ اور وہ جو انڈین لبرل سوچ کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو بھی یقیناً خوشی ہوئی ہوگی، تبھی تو وہ جیتی ہے کانگریس۔ اور بہرحال میری تو پریڈکشن مودی جی کے حوالے سے تھی، لوگوں نے ویسا بنا دیا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک چیز میرے دل کو تکلیف بھی دی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا پڑوس کے لوگوں نے ہماری ان چیزوں کو بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں نا انجوائے کیا، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا زندگی میں، جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو دھواں اپنے گھر بھی آتا ہے،
تو زیادہ خوشی کی ضرورت منانے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر ہی دے گا. مجھے معلوم ہے ہمارا ٹائم اس وقت برا چل رہا ہے, ٹائم ڈسٹرب ہے, مگر اللہ مہربان ہے. ہم تو ایک رب کو ماننے والے لوگ ہیں. اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پہ اپنا کرم کرے. دوسری چیز, اب میں ایک بڑی اہم بات انٹرنیشنلی جیو پالیٹکس کے حوالے سے, میں نے آپ سے فروری میں جب یہ آغاز نہیں ہوا تھا یوکرین وار کا بتایا تھا, میں نے کہا یہ رکے گی نہیں اب شدت. اور ابھی میں نے کہا تھا گرہن کے بعد, سورج گرہن کے بعد, جب میں نے چاند گرہن پہ بولا تھا کہ ہر وہ چیز جو میں نے سورج گرہن پہ بولی ہے اس چیز کو اسٹیمولیٹ کرے گا, اس کو بھڑکاؤ دے گا. اور جو چند اسپیسیفک, جیسے میں نے کہا تھا شوبز کے لوگ, عورتیں اور اپنا اسکینڈلز, یہ چیزوں کے علاوہ, اور موسموں کی شدت اور حدت پھر بڑھے گی. اور آپ سے عرض کیا تھا پانی سے دنیا کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ چیزیں بھی آپ دیکھتے رہیے گا. اب میں آ جاتا ہوں یوکرین اور رشیا والی وار پہ. میں نے ایک چیز کہی تھی کہ یورپ آہستہ آہستہ اس میں سکن ہوگا, اور پھر میں نے نام لیے تھے انگلینڈ, جرمنی, اٹلی, آپ کا اللہ بھلا کرے, فرانس کا تو اپنا بھی کہا تھا. آپ دیکھیے گا کیسے سکین ہوں گے یہ. ابھی ایک چھوٹی سی خبر یہاں تو شاید نہ پتہ ہو لوگوں کو, برطانیہ نے اپنے میزائل یوکرین کو دیے لانچ کرنے کے لیے. جرمنی نے $3 بلین آلموسٹ $3 بلین کی جو ہے وہ ڈیفنس کا پیکج دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رشیا اس پہ مائنڈ نہیں کرے گا؟ یہی تو چیزیں ابتدا کرتی ہیں, پھر ان کا اختتام جو ہوتا ہے وہ ہم کو ہیوج شیپ میں نظر آتا ہے. تو اب وہ چیز بھی دیکھ لیجیے گا, کیونکہ جو مارس کی پوزیشن ہے اس وقت کینسر میں ظاہر ہے اچھا نہیں ہوتا وہ. اور لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ ویسٹرن کرتے ہیں یا ایسٹرن. میں ویدک کرتا ہوں, ویسٹرن اسٹرالوجی میں نہیں کرتا, اور میرا اسکول آف تھاٹ ہی وہی ہے جو یعنی ویدک اسٹرالوجی کا ہے. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھتے رہیے گا. اور پاکستان کی سیاست پہ جو میں ماضی میں کہہ چکا ہوں, ان باتوں کو آہستہ آہستہ آپ اپنے سامنے ملاحظہ کریں گے. اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ رحم کرے, کرم کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پنجتن پاک, تمام خلفائے راشدین, تمام صحابہ کرام, تمام اولیاء کرام کے صدقے اللہ میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم کرے, اور اللہ ہمیں کسی سانحے سے دوچار نہ کرائے, آمین. اب میں اپنے اصل ویڈیو کی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے انٹرنیٹ کا اتنا پرابلم چل رہا ہے, میں نے ایک بنا کے رکھی ہوئی لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ ویڈیو میں ریلیز نہیں کر پایا. اللہ کرے اس ہفتے صحیح ہو جائے تو میں ویڈیو دوسری بھی ریلیز کروں. جو میں درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ خواتین و حضرات سوشل میڈیا پہ صرف میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے جس پہ میں آپ سے مخاطب ہوں ہمایوں محبوب اسٹرالوجی کے حوالے سے. باقی میں نے عرض کیا تھا میرے نام سے فیس بک, لنکڈ ان, میسنجر, ویب سائٹ, جو بھی سوشل میڈیا پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں وہ سب فیک آئی ڈیز ہیں, سب جعلی آئی ڈیز ہیں, ان پہ اپروچ نہ کریے گا. دوسری چیز, AR وائٹ پہ میں اپنا کرتا ہوں شو, وہ تو پیورلی ایسٹرولوجیکل لوگوں کو ایڈوائز دیتا ہوں ان کے ذائچے بنا کے. دوم, میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں, وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر میں آپ نیچے اسکرین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے, 021-3568-5501, 021-3568-5021. میں صرف 4 دن بیٹھتا ہوں مخصوص اوقات میں, باقی میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے. تو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ وہاں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے یعنی اوورسیز مجھے کال کریں, ان سے درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اور یہ ہمارا, اب آ جاتا ہوں میں, اور ہاں ایک چیز اور, کوئی موبائل نمبر پہ نہ جائیے گا. جو میں نے اپنے منہ سے نمبر بولے بس یہی جینوئن نمبر ہیں. 3 بجے سے لے کے شام کے 7 ساڑھے 7 تک آپ وہاں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اب آ جاتا ہوں میں اپنے اصل
جو میرا ویلاگ ہے جس کے لیے وہ ہے یہ ہفتہ کیسا ہو سکتا ہے یا کیسا رہے گا بحکم اللہ. اور یہ ہفتہ ہوگا 15 مئی 2023 سے لے کر 21 مئی 2023 تک. اصل میں آج آپ کو تھوڑی انرجی بھی کم لگ رہی ہوگی. دیکھیں جب انسان کا اپنا انوائرمنٹ اور اپنا ملک، یہ ملک میرے لیے پاکستان خانہ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے میرے ملک کو یا میری قوم کو کچھ ہوتا ہے تو مجھے پرسنلی ایک بہت زیادہ ایک دکھ ہوتا ہے. حالانکہ میرا کام ایسا ہے، میں خود بھی بول بھی رہا ہوتا ہوں، دیکھ بھی رہتا ہوں، لیکن جب وہ پریکٹیکلی چیز سامنے آتی ہے تو ایک دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اللہ کرے، اللہ تعالیٰ سب اپنا کرم کرے. تو خواتین حضرات، یہ پہلا برج ہے ہمارا، برج حمل، ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ نئی اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں ریگارڈنگ فائنینشیل میٹرز، یعنی مالی لحاظ سے. کچھ آپ کی ریپوٹیشن میں بھی بہتری آئے گی. اور جو بزنس کرتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے کوئی نئی پارٹنرشپ، نئی ڈیل آپ بنائیں. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ ڈیسیشن لیں یا فیصلہ کریں اس پہ آپ تھوڑا سا دیکھ بھال کے فیصلہ کیجیے گا. ویسے تو صحیح ہے. اور جو ایریز لوگ کوئی جاب میں ہیں، کوئی سروس کر رہے ہیں، کوئی ملازمت میں، ان کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو ریکاگنیشن ملے اپنے کام میں. اس کے علاوہ ایریز لیڈیز کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. اور ذرا ٹیوزڈے، یعنی ہم میڈ آف ویک ہی ہو رہا ہوگا ٹیوزڈے وینسڈے، اس میں ذرا ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. اسٹوڈنٹس جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ایریز، ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے آپ ڈیسیشن میک آؤٹ کریں اپنی تعلیم کے حوالے سے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نئے کالج، نئے اسکول، نئی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو یا آپ ڈیزائر ہو آپ کی جانے کی وہاں، اس حوالے سے کوئی پازیٹیو آپ کے لیے ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور تھوڑا سا آپ کا مذہب کی طرف بھی رجحان بڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے ایریز پوری دنیا میں لاکھوں ہوں گے تو ہر ایک کے حساب سے. اور کسی اسپریچول پرسنالٹی سے آپ کا جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ صحبت کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملے. البتہ یہ ضرور خیال رکھیے گا سیٹرڈے اینڈ فرائیڈے کو تھوڑا سا کوئی فائنینشیل اچانک ایکسپینڈیچر آپ کے ہو سکتے ہیں. وہ میڈیکیشن پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لیٹیگیشن پہ بھی ہو سکتے ہیں. مگر اگر لیٹیگیشن کے حوالے سے ہو تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجیے گا. اور اگر آپ کے گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور اپنے جو آپ کے ڈومیسٹک افیئرس ہیں، یعنی آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں، ان میں کسی کو نہ انٹرفیئر کرنے دیں اور نہ ہی آپ کسی اور کے نجی کاموں میں انٹرفیئر کیجیے گا. دیکھیں جب نجی بول رہا ہوں تو پرائیویٹ چیز ہے یا پرائیویٹ کام ان کے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز جو آپ سے فائنینشیل بیٹر پوزیشن میں یا اسٹیٹس وائز بیٹر پوزیشن میں، وہ آپ کے لیے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ کروا سکتا ہے بحکم اللہ. اور باقی فائنینشیل بھی چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. ایریز لوگوں کے لیے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو خاص طور پہ اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے برج حمل والوں کو، اور تھوڑا سا یہ اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں. دوسرا برج ہمارا برج ثور، ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ اپنے دماغ سے جو ہے کوئی وہم یا کوئی اگر فتور آ رہا ہے تو اس کو جھٹکیے، کیونکہ اس وقت آپ کو ذرا چیزیں بھی ایکسپوز ہوں گی آپ کے سامنے. اور دوسرا آپ کو ڈیسیشن لینے میں، اگر آپ نے وزڈم سے کام لیا تو ڈیسیشن لینے میں آپ کو آسانی ہوگی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا اگر آپ خود ٹورس ہیں یا آپ کے بچے ٹورس ہیں تو آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جلد بازی مت کیجیے گا، ہائپر مت ہوئیے گا، ورنہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کام ہے، بھائی بہنوں کے حوالے سے، کوئی بھائی بہنوں کے حوالے سے چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کمیونیکیشن کے کام سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کے وہ اسکلز ہیں
تو اس میں یقیناً آپ کے لیے بہتری ہوگی. اور اس ہفتے میں آپ کو کچھ اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کی طرف آپ کا رجحان بھی رہے گا، اور آپ کے رومانٹک معاملات میں کچھ تھوڑی سی تیزی آ سکتی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ظاہر سب تو ڈرائیونگ نہیں کرتے، تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا اور لا بریک مت کیجیے گا، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شارٹ انویسٹمنٹ کریں یا کہیں آپ کوئی پارٹنرشپ میں کام کریں، مگر اس کے قانونی تقاضوں کو پورا کر کے کیجیے گا. اور آپ کو تھوڑا، مجھے یہ لگتا ہے شاید کوئی میڈیکیشن کے لحاظ سے یا کوئی آپ یہ کہہ لیں اگر آپ کو کوئی پیٹ کا پرابلم ہے یا آپ کو کوئی جسے یہ کہہ لیں آنکھ کا پرابلم ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی آپ کا کوئی کلی، کوئی پروفیشنل ساتھی آپ سے جیلسی میں خواہ آپ کے لیے کوئی غلط قسم کی موو چلائے. وہ اللہ کا کرم ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. اور آپ کو کچھ، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی الیکٹرانک کی جو مصنوعات ہیں ان پہ کچھ اخراجات ہوں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے، فائنینشیل بھی چیزیں بہتر ہوں گی، اور شادی کے حوالے سے بتا چکا ہوں میں. ہم چلتے ہیں اب اپنے تیسرے برج جوزا جیمنائی پہ. جیمنائی والوں کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ ماس کمیونیکیشن، میڈیا یا شو بزنس یا وہ کام جو ان فرنٹ آف کیمرہ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا تھوڑا سا ایلیویشن ہو سکتا ہے، تھوڑی سی اٹھان آ سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے آپ کو جس سے یقیناً آپ کو فائنینشیل گین ہو یا خوشی ہو. اور اگر آپ کے گھریلو ماحول میں کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم چل رہا تھا تو وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز اور اپنی انکم کے خانوں کو بیلنس کیجیے گا، اور ورنہ تھوڑے سے آپ کا جو ہے وہ انکم کا خانہ اللہ نہ کرے اس کے مقابلے میں جو اخراجات کا خانہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا اس میں قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھیے گا، اور کسی لا ایکسپرٹ سے آپ ایڈوائز بھی لے لیجیے گا. اور وہ لوگ، ٹورس لوگ جو کہ زمینوں کے کام یا کنسٹرکشن کے کام یا ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی سے ہیں، ان کو تھوڑا سا کام میں الجھن یا ہو سکتا ہے کوئی NOC لینے میں یا کوئی بھی ڈاکومنٹیشن کرنے میں ذرا سے وقتی طور پہ مسائل آئیں گے، لیکن پھر لیٹر آن مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ اپنی ایجوکیشن کا خاص خیال رکھیے گا اس وقت، اس ہفتے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور تھوڑا سا آپ کو اگر کوئی اپنا فائنینشیل طور پر وقتی طور پہ پرابلم بھی آئے تو گھبرائیے گا نہیں، اللہ کے حکم سے اور اس کے کرم سے وہ بہتر ہو جائے گا. اور مے بی پاسبل کہ کچھ آپ کوئی اس ہفتے میں کوئی ہوٹلنگ یا کوئی کھانے پینے کی اشیاء کی طرف آپ کا رجحان بڑھے، لیکن بہت خیال رکھنا ہے. اور اپنے تھروٹ کا، جیمنائی والوں کو تھروٹ کا، اور دوسرا کوئی ایسا کام لائک جیسے مثانے کی بیماری ہے، کوئی یورین ریلیٹڈ بیماری ہے، یا کوئی وہ چیزیں جو پیٹ کے اندر ہیں اندرونی طور پہ، ان میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا جیمنائی خواتین کو کہ اپنے ہارمونز کا خیال رکھیے گا. کچھ آپ کو تھوڑے سے ہارمونز کا مسئلہ جو ہے وہ تنگ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹریولنگ کی خواہش مند ہیں آپ بیرون ملک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی اچھی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، فائنینشیل بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. میں یہ کہوں گا جذبات سے کام مت لیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا اس ہفتے میں آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. رانگ ڈیسیشن میکنگ، یا آپ نے اگر جلد بازی کی تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے. آپ یقیناً مشورہ لیجیے گا، مشاورت کیجیے گا، پھر اس کے اوپر آپ نے ایگزیکیوشن کرنا ہے، یعنی اس پہ عمل درآمد کرنا ہے.
اور کچھ آپ کے تھوڑے سے گھریلو معاملات میں وقتی طور پر الجھاؤ آئے گا. اس کی وجہ سے یا تو کوئی لاپرواہی کریں گے آپ کسی مرض کے اندر یا کسی زخم کے اندر، تو وہ چیز تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گی. اور میں یہ کہوں گا کہ ڈومیسٹک ٹریولنگ کے بھی امکان ہیں، اور اگر روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، مذہبی سفر، تو اس کے بھی پورا ہونے کا امکان ہے. اور کسی پرانے دوست عزیز سے آل آف سڈن آپ کی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ آسپیشیس ایونٹ یعنی شادی بیاہ خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے. اور کچھ مجھے یہ بھی لگتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوا کچھ ایکسٹرا انکم یا کوئی سورس آف انکم یا تو کوئی نیا پیدا ہو سکتا ہے یا جو ہے آلریڈی اس میں بہتری ہونے کے امکان ہے. کچھ گاڑی کے اوپر آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ گاڑی بدلیں، ہو سکتا ہے آپ گاڑی لیں، یا اب وہ گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے وہ اکارڈنگ ٹو یور پروفائل ہوگا. اور فائنینشلی آپ کو میں یہ کہوں گا چیزیں اسٹیٹس کو میں چلتی رہیں گی. ہاں کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی اللہ کرے جاب کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یہ خیال رکھیے گا. اور تھوڑا سا جو کینسیرین خواتین ہیں ان کو اپنے کھانے پینے، فوڈ پوائزننگ، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اپنی دھڑ کا اپنے جسم کے نچلے حصے لائک یہ جسے کہہ لیں گھٹنے سے لے کر اور پاؤں کے پنجے تک، یہاں پہ کوئی چوٹ موچ کٹ یہ چیز آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے، میں صرف پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو کوئی ہو سکتا ہے آپ کے اگر بچے کینسیرین ہیں یا آپ خود کینسیرین ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی رشتے کی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. تعلیم کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کے لیے، اور فائنینشلی ذرا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے ڈومیسٹک افیئرس میں، اپنے گھریلو معاملات میں تھوڑی سی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے، خیال رکھنا ہے. اور کسی بھی چیز پر اس وقت تک فیصلہ نہ کیجیے گا جب تک دونوں سائڈ نہ سن لیں. یہ ہوتا ہے نا جذبات میں، کیونکہ آپ کا اپنا اون پلانٹ جو ہے وہ اس وقت ہاں نکل تو چکا ہوگا لیکن پھر بھی گہن زدہ ہو کے باہر آ رہا ہے، تو تھوڑا سا پرابلم ضرور کرے گا. اور آپ کو آ بھی رہے اور پھر وہ اس کے دشمن کا گھر ہے سن کے، کیونکہ آئے گا ٹورس میں تو یہ تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور کچھ یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے جو آپ کے اخراجات اور آمدنی کا کھانا اس کو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا. ہاں اگر آپ کے کچھ لٹیگیشن میں معاملات چل رہے ہیں، لٹیگیشن سے مراد ہوتی ہے قانونی معاملات، مقدمات، زیر التوا عدالت میں کیسز، تو اس میں آپ کو کوئی اچانک بہتری مل سکتی ہے یا ان ایکسپیکٹڈ کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اور اپنے اگر آپ کا کوئی ٹیکس کا پرابلم چل رہا ہے یا حکومتی حلقوں سے کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ادھر ایک چیز بڑی اچھی ہونے والی ہے کہ اچانک اگر آپ کا ٹریولنگ کا دل چاہ رہا ہے یا آپ کا روحانی سفر کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو اس کے بھی قوی امکانات ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے. اچھا روحانی سفر صرف حج عمرہ زیارت بھی ہوتی ہے، اور کسی ولی اللہ کے درگاہ پہ یا مزار پہ حاضری دینا، یہ اس کو بھی میں ایک جسے کہہ لیں مائنر شیپ آف اسپریچول ٹریولنگ میں شامل کرتا ہوں. کچھ آپ کو پارٹیز میں یا کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ کھانے پینے کا سبب بنے چیزیں، جسے ہم اچھی اردو میں کہتے ہیں لذت کام و دہن، اس کا موقع مل سکتا ہے آپ کو. یعنی جہاں پہ آپ کا کھانے پینے کی طرف رجحان رہے گا، کوئی اچانک آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹریول کرنا پڑے. اور تھوڑا سا آپ کے جو آپ سے جیلس رہتے ہیں یا جو آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، وقتی طور پہ ان کو تھوڑا سا جو ہے اٹھان ملے. لیکن اللہ کے کرم سے جو دوسرے ادر پلانٹ اللہ کے حکم سے جو چل رہے ہیں ان سے چیزیں
بہتر ہو جائیں گی بحکم اللہ، اور آپ کی ایجوکیشن کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور فائنینشیل میں یہ کہوں گا آپ کی چیزیں جو ہیں ذرا ان کو توازن میں لانے کی کوشش کیجیے گا، اور ہیلتھ کے حوالے سے اپنے چیئرس کا اور ویدر فلو یا ویدر فیور جو وائرل ہوتے ہیں ان کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے مزاج کو، تھوڑا سا اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ آپ کو آرم فورسز، پولیس ڈپارٹمنٹ یا وہ چیزیں جن کا آرم فورسز سے ایجنسیاں تعلق رکھتی ہیں، یا آپ کا کوئی کام اگر وہاں ہے تو اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کو ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، اگر آپ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو نبھانے کی پوری کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس وعدے کو نبھانے پہ آپ کی اگلی ساکھ جو آگے بنے گی، ریپوٹیشن، وہ بڑی میٹر کرے گی۔ اور اگر آپ اب چاہے آپ عورت ہیں مرد ہیں، دونوں صورتوں میں اپنے ان لاس کے ساتھ ریلیشن کو ذرا ریکنسیڈر کیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں کسی سینئر فیملی ممبر کی وجہ سے تھوڑا سا اچانک ہیلتھ کا پرابلم ہو، اس میں آپ نے جذبات میں آ کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے یا کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو ایک افہام و تفہیم سے اور ایک کمپرومائز کر لیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ معاملہ کچہری، عدالت یا اس قسم کے معاملات نہ بنے۔ اور آپ کی کچھ سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، کوئی اہم پرسنالٹی سے اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا امکان بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ وہ ورگو ہیں جن کا تعلق پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ یا اس قسم کی چیزوں سے، تو آپ کے لیے کوئی اچھی ڈیل، اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس میں بیچنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو اچھا گھاگ، اچھا بائر دلوا دے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی تبدیلی، یا باہر اگر آپ بیرون ملک اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری دنیا کے ورگوں کے لیے بول رہا ہوں، ہر ورگو یہ نہ سمجھ لے ہر بات میرے لیے، ہر بات میرے لیے، یہ میں بناتا ایسا کمپیکٹ ہوں، آپ جس سے بھی دیکھیں گے آپ کو یہ ہٹ کرے گا اور انشاءاللہ کلک کرے گا۔ اور کچھ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اگر آپ پراپرٹی کو خرید رہے ہیں، بیچنے کی صورت میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ بائی آؤٹ کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بائی آؤٹ کر رہے ہیں تو ذرا اس کے ڈاکومنٹس کو ری چیک کرائیے گا، اور اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے ساتواں برج ہے، اس کے بعد ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا اپنی پرفارمنس کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس وقت آپ کو ریکاگنیشن بھی مل سکتی ہے، پروموشن بھی مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پارٹنرشپ میں آپ کی کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ آلریڈی اگر آپ پارٹنرشپ میں ہیں تو اس میں کچھ ایلیویشن، بہتری ہونے کا امکان ہے، لیکن اپنے پارٹنرشپ کے بزنس میں اپنے فائنینشیل میٹرز کو کوشش کریں آپ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو، یا آپ کو تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اکاؤنٹنٹ، ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کے حوالے سے کوئی خواہ کا آپ کو پرابلم ہو جائے وقتی طور پر۔ دوسرا، اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی جگہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا امکان بنے۔ اور تھوڑا سا بس ایک چیز کہوں گا، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، دونوں صورت میں اگر آپ لبرنس ہیں تو اپنے گھریلو معاملات کو کوشش کیجیے گا گھر کے اندر نپٹا لیں تو بہتر ہے، اور پیار محبت سے کام نکال لیں، کیونکہ اگر آپ نے جلد بازی کی، جذباتی پن دکھایا تو اللہ نہ کرے معاملات میں ایک کمپلیکیشن پیدا ہو جائیں گی۔ اور کوشش کیجیے کہ آپ اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ذرا ڈرائیونگ میں محتاط رہیے گا۔ اگر آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ کوئی ڈرمیٹولوجیکل پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو یہ ضرور ہے کہ اگر آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ سفیشینٹ اماؤنٹ کے لیے منتظر ہیں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ
آ جائے، ارینج ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کے قوی امکانات ہیں. اور تھوڑا سا لبرلس کو میں یہ بولوں گا، لبرا والوں کو، آپ کو ذرا سے اپنا انرجی کا لیول جو ہے وہ کچھ ڈیٹوریٹ ہوتا ہوا، یعنی کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا. ایک تو میں نے اسکن کا بتایا، دوسرا ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا آپ کڈنی کے مریض ہیں تو بھی ذرا سا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور بچوں کی تعلیم اور ان کی صحبت کی طرف ذرا توجہ رکھیے گا، ورنہ وہاں کوئی اللہ نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ اچانک نہ ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک امیگریشن کے لیے آپ جو ہیں کوششیں کر رہے تھے، تو وہ ایفرٹس جو ہیں آپ کی کامیاب ہو سکتی ہیں بحکم اللہ. اور آپ کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ آ سکتی ہے. فائنینشلی چیزیں تھوڑی سی آپ کے حق میں بہتر اور اچھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 8ویں برج عقرب، اسکارپیو کی جانب. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا، کوئی آپ کو ریکگنیشن، کوئی آپ کو، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں یا آپ کا اپنا کام ہے تو اس میں بہتری ہونے کا امکان ہے. اگر آپ کہیں پہ آپ کا اپنا بزنس ہے تو اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے. اور ہو سکتا ہے بحکم اللہ آپ کا کوئی اٹکا ہوا رکا ہوا کام اچانک ہو جائے. اگر آپ تھوڑا سا اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا ہے آپ نے، خاص طور پہ آپ کا اگر کوئی بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، اب وہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہیموفیلیا بھی ہو سکتا ہے، وہ تھیلیسیمیا بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے مرض جو ہیں وہ تھوڑے سے فلکچویٹ ہوتے ہیں اس دور میں. اور آپ کو اگر کوئی آپ مثلا کوئی کہتا ہے آپ کو، مثال کے طور پہ جیسے میں کہتا ہوں، کوئی آپ کو کہے کہ یہ ریپڈ انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ اتنے پیسے لگا دیں اور آپ کو بہت جلد اس کا ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا. نو، اس میں مت جائیے گا انٹل انلیس اس کو پوری طرح سے چیک نہ کر لیں. اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے ہو سکتا ہے اس ویک میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھی نیوز بھی مل سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت پرانا اٹکا ہوا کام آل آف سڈن اللہ کے حکم سے ہو جائے. اور اگر آپ کا اپنا ایجوکیشن ریلیٹڈ کوئی میٹر یا آپ کے بچوں کا کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ یعنی تعلیم کے حوالے سے کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، اسٹک ہوا ہوا تھا، تو وہ اچانک موبلائز ہو سکتا ہے. اور آپ کو کچھ مذہبی رجحان بھی بڑھ سکتا ہے. اور آپ کے لیے کچھ جو ہے کمیونیکیشن اسکلز آپ کے بڑھیں گے. اگر آپ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہتری ہونے کا امکان. اور کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت کا امکان بن سکتا ہے. فائنینشیل تو میں نے بتایا چیزیں بہتر رہیں گی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتایا، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا. تو ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست، آپ کا عزیز، آپ کا ساتھی، آپ کا کوئی بھی جاننے والا اچانک آپ کو کوئی گڈ سرپرائز دے دے. اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ مل جائیں، ان چیزوں کے امکان ہوتے ہیں. اور اس دور میں انسان اپنے آرائش و زیبائش یعنی ملبوسات، جسم پہ پہننے والی چیزیں، ان کی خریداری یا ان کے حصول کی طرف رجحان رہتا ہے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک میں آپ اگر کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کیجئے، مگر اس کو آپ نے بھروسہ کسی پہ نہیں کرنا. بھروسہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے یہ میرا گفٹ ہے، یہ میرا تحفہ ہے، یہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں اس کو دے دیجیے گا، یا تو اس کو کھول کے دیکھ لیجیے گا یا صاف منع کر دیجیے گا. یا کوئی آپ کو، مثال دے رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ کوئی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز ذرا وہاں پہنچا دینا، کیونکہ یہ کوئی دھوکہ یا کوئی آپ کو غلط قسم کی چیز اللہ نہ کرے دے. اس لیے میں یہ احتیاط، ہمارے بہت سارے سیدھے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ناکردہ پھنس جاتے ہیں، انہوں نے وہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ میری ایک خاص آپ کو ٹپ ہے سیجیٹیریس والوں کو. اور
ہو سکتا ہے کوئی ایسا جس پہ آپ بھروسہ کر رہے ہو، ارے یار یہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا عزیز ہے، اور وہی آپ سے غلط کام کروا لے، اور اللہ نہ کرے اس بات کا امکان ہے کہ وقتی طور پہ آدمی کے لیے ٹربل آ جائے، تو احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ سیجیٹیریس جاب میں ہیں ان کے لیے کوئی بہتری، ریکاگنیشن، پروموشن کا امکان بن سکتا ہے، کچھ آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کوئی آپ اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتری ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کوئی لائک ویزے کے حصول کے لیے یا امیگریشن کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں بیٹر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز ملے، ان کے ایگزامینیشن، ان کے پیپرز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ ویسے تو صحیح رہے گی، لیکن پھر بھی ایک انرجی کا لیول یا تھکاوٹ یا نیند کا کم ہونا، اس کا پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اوور کمیٹڈ مت کریے گا، ورنہ تھوڑا سا امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، پرابلم آ سکتی ہے آپ کے لیے، یا کوئی جسے کہہ لیں کہ پھر سب کی نہ ہو آپ کو امبیرسمنٹ، سب کی بے عزتی تو ذرا ہارش لفظ ہو جاتا ہے، سب کی کہہ لیں کہ آپ نے تو یار یہ وعدہ کیا تھا میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس حوالے سے فائنینشیل چیزیں بہتر ہوں گی، کچھ سیر و سیاحت کی طرف۔ ہاں ایک چیز اور میں بتانا بھول گیا آپ کو، کوئی آگے کے لیے بیرون ملک سیر و سیاحت یا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانے کی پلاننگ آپ کی بن سکتی ہے۔ اور ہیلتھ کا بھی بتا دیا، ایجوکیشن کے حوالے سے تو میں نے کہا اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ آپ کے وہ کام جن کے لیے آپ پہلے سے کوششیں کر رہے تھے، وہ ان میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کا فائنینشیل سلائٹلی بیٹرمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ہیلتھ کا کوئی پرابلم آپ کو فیل ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور اپنے یہ نا دانتوں کا، ٹیتھ کا، گمز کا، منہ کا انفیکشن کا، ان چیزوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی والدہ، اپنی بڑی بہن، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگ آپ کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ مارنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اللہ کا نام پڑھیں، صدقہ دیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی جاب میں ہیں تو آپ کو کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی جو ہے وہ گرانٹ کی جائے، اور آپ اس کو نبھا بھی لیں گے، مگر یہ خیال رکھیے گا یہ دور میں کوئی مکار، کوئی جسے کہتے ہیں نا کننگ ٹائپ کا بندہ آپ کو پھانسے نہ، ٹریپ نہ کر لے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور جو بزنس میں ان کو میں کہوں گا اپنی ڈیل، اپنے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ البتہ یہ کہ کیونکہ یہ ایسا دور ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دوں کہ آپ جس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے، اور اچانک چیزیں آپ کے خلاف ہونے لگتی ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز اور بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جس کو پر بھی بھروسہ کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں، اس کو زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ بنائیے گا اس سے۔ ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی رشتہ وغیرہ کا سلسلہ، منگنی وغیرہ کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے پلانیٹری پوزیشن، تو یہ وقتی طور پر کوئی نہ کوئی کلک کرا دیتی ہے چیز، اس لیے میں یہ بات بولتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے ڈائجیشن کا اور ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہاضمہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کا بہترین طور یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو خوراک ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، اور اگر آپ کا کہیں پہ کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے رشتوں کے حوالے سے، اس میں بہتری آ سکتی ہے، اور فائنینشلی چیزیں کچھ حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ آپ کو نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا کچھ آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا کام یا بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور سوجھ بوجھ عقل مندی سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اور دیکھیں ہر کام کے اندر نیت
انٹینشن یہ بڑی میٹر کرتی ہے. نیت اچھی تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے. اور اگر آپ کوئی اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے یا بزنس کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں تو اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اور ایک چیز میں یہ کہوں گا، واٹ ایور جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کو، گھر والے کو ضرور بتائیں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو کوئی گواہ یا کوئی بندہ موجود ہو کہ بھائی میں نے اس کو یہ چیز بتائی تھی. دوسرا، کچھ ہو سکتا ہے موویز دیکھنے کی طرف، سیر و سیاحت کی طرف آپ کا رجحان بنے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے سر درد، اپنی اسپائن یعنی بیک اور اپنے ENT کا خیال رکھنا ہے. پیٹ کا تو ہمیشہ ہی خیال رکھنا ہے، ابھی جو بڑی پلانٹری پوزیشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی شادی کے حوالے سے، منگنی کے حوالے سے یا کوئی پارٹنرشپ کے حوالے سے کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اچانک آپ کو کوئی اچھی چیز حاصل ہو جائے. اور جو میں نے کہا نا کہ بیک، اسپائن، سروائیکل، اس میں درد، ہیڈ ایک، مائیگرین سب آ جاتا ہے. دوسرا، اگر کوئی آپ ریئل اسٹیٹ میں، پراپرٹی میں کچھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. بیچنا چاہ رہے ہیں ڈزنٹ میٹر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. خریدنے کے لیے میں احتیاط کا تقاضے نبھائیے گا. اور کچھ آپ کے پرانے ساتھی دوستوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، کسی اجنبی پہ فائنینشیل میٹرز پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی چیٹ یا دھوکہ نہ ہو جائے. جو بھی کریں کانکریٹ وے میں کریں اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجیے گا. کچھ جو ایکوریس خواتین ہیں ان کے ذرا ایموشنل میٹر یا ان کے جو رومانوی معاملات ہیں ان میں تھوڑا سا اوپر نیچے معاملات ہو سکتے ہیں، تو ذرا جذبات کو کنٹرول کیجیے گا. دونوں جینڈر کے لیے بول رہا ہوں. ہاں، اگر بیرون ملک سفر یا بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے. اب اس کے بعد ہمارا آخری برج ہے برج حوت یعنی پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کا کھانا پینا یا آپ یہ کہہ لیں اگر باسی کھانا، اس معاملے میں بہت احتیاط کریے گا، کیونکہ آپ کو کھانے پینے میں کوئی بیکٹیریا یا کوئی آپ کو فوڈ پوائزنگ اللہ نہ کرے اس کے ہونے کے ہلکے سے امکان بن رہے ہیں. اگر آپ کا اور کچھ کھانے پینے کا رجحان بھی بڑھے گا، وہ یہ ذرا تو باسی کھانوں کو بھی اوائڈ کیجیے گا یا مشکوک کھانوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا. دوسری چیز، اس دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے کوئی ایسا کھانا کھا لیا یار میرے پیٹ میں بیکٹیریا آ گیا، یا کوئی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ٹاکسک چیز چلی گئی، تو یہ احتیاط کیجیے گا. اور کچھ آپ کے رشتوں کے حوالے سے عورت ہو مرد ہو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو جن کے لیٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی وقتی طور پہ رکاوٹ، پھر ایک دم چیزیں اچانک فاسٹ موو ہونے لگیں گی. اور اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجیے گا. اور کچھ آپ کو تھوڑا سا میں ایک چیز کہوں گا، دماغ میں مذہبی معاملات میں اگر فتور پیدا ہو یا نیگیٹیوٹی آئے تو اس کو جھٹک دیجیے گا. وہ ایسے فاسدانہ خیالات جو ہوں گے شیطانی حربے ہوں گے، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس میں صفائی اور احتیاط کا پہلو مد نظر رکھیے گا. اس کے علاوہ آپ کا جو لگتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بچے پائسس لوگوں سے مخاطب ہوں تو ان کی شادی یا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ایک چیز ذرا اپنی فضول خرچی کو قابو میں رکھیے گا، وہ آپ کے لیے جو ہے کہیں مصیبت یا پرابلم نہ بنے. اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کوئی ایڈونچر یعنی مس ایڈونچر مت کیجیے گا، ورنہ چیزیں آپ کے اوپر باؤنس بیک ہو سکتی ہیں. مثلا آپ سوچ رہے ہوں، مثال دے رہا ہوں، یار میں بڑے آسانی سے 5 فٹ سے تو جمپ کر جاتا ہوں، مگر اس وقت وہ 5 فٹ کی جمپ 50 فٹ کے برابر نہ بن جائے آپ کے لیے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں. تو یہ خیال رکھیے گا اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا. ہاں، اگر آپ کو کوئی اپنا پروموشن کا
آپ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے یا کوئی فائل پھنسی ہوئی ہے یا اس میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے، تو وہ چیزیں اچانک موبلائز ہو سکتی ہیں، اور ریپڈ انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بیماری کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خواتین و حضرات یہ میرا ایک علمی تجزیہ تھا اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، حتمی کلی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے وہ چاہے گا تو یہ چیزیں ہوں گی، وہ چاہے گا تو وہ زیرو کر دے۔ تو میرے اللہ کا کرم ہونا چاہیے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر انٹرنیٹ صحیح ہو گیا تو میں دوسری ویڈیو بھی انشاءاللہ وہ 12 بروج کے حوالے سے وہ آپ کے لیے میں ریلیز کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔